الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور میں نے جو پچھلی مرتبہ ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں سے، وہ کیا تھا ثلاثی مجرد مزید فیہ، ثلاثی مزید فیہ، ایکسٹرا جو ورب ہوتے ہیں. اور اس کی جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ دو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، الفعل اللازم اور الفعل المتعدی. یہ دو قسم کے ہوتے ہیں افعال کی. دو قسمیں، ایک تو بہت ساری قسمیں افعال کی، ان میں سے جو دو قسمیں ہیں وہ ہیں، ایک ہوتا ہے فعل لازم اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی. فعل لازم کو جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں انگلش میں تو وہ ہوتا ہے انٹرانزٹیو ورب، جو کہ صرف اور صرف ڈوور کے ساتھ ہوتا ہے بس، یعنی کہ ورب ہوگا اور ڈوور ہوگا، یعنی کہ فعل اور فاعل ہوگا بس، اور اس کے اوپر ورب ختم ہو جائے گا، یا ورب ختم نہیں ہوگا تو کم سے کم اس کے معنی مکمل نہیں ہو پائیں گے. اور یہ ہوتا ہے فعل لازم جو کہ انٹرانزٹیو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ خرجہ، وہ نکل گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب ہوا خرجہ اگر ہم کہیں گے تو وہ نکل گیا، تو اس کے اندر اور کوئی، یعنی کہ اس ورب کے اندر کوئی ٹرانزیشن نہیں ہے، اور اس کے اندر آگے کوئی ہمیں جو ہے وہ مفعول کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کے جو ورب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھا اور وہ چلا گیا، وہ نکل گیا. اب جب ہمیں ان وربس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہو، ہمیں اس کی کوئی تھوڑی سی ڈیپ میننگ چاہیے ہو، یا آگے اس کی میننگ کو بڑھانا ہو، تو ہم پھر ایکسٹرا ورب لے کے آتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ اس نے نکالا، پہلے تو وہ نکل گیا تھا تو ہم نے کہا تھا خرجہ. اب جب اس نے نکالا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آبجیکٹ پاسبل ہے. جب آبجیکٹ پاسبل ہوتا ہے تو وہ ورب سمجھے آگے بڑھنا شروع ہو گیا، اس کی ٹرانزیشن پاسبل ہو گئی. اس ٹرانزیشن کو، اس ٹرانزٹیو ورب کو ہم متعدی کہتے ہیں، جس کے اندر آبجیکٹ کی پاسبلٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا اردو میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر آپ کو اس کا جواب ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ متعدی ورب ہے، اگر آپ کو جواب نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے لازم ورب ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ اس نے نکالا، تو صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے، کس کو. یہ جو کس کو ہے، چھوٹا سا لفظ اردو کا، اگر کس کو کا جواب پاسبل ہے تو اس کا مطلب ہے ورب متعدی ہے، ورب کین گو فارورڈ، ورب آگے بڑھ سکتا ہے. اور اگر کس کو کا جواب پاسبل نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ نکلا، اب وہ نکلا میں کس کو پاسبل ہے، ظاہری باتیں نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں وہ نکلا اور آپ کہتے ہیں کس کو، تو دیر از نو آبجیکٹ، آبجیکٹ کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ورب از اسٹاپڈ، یہ لازم ہے، یہ انٹرانزٹیو ہے، یہ آگے نہیں بڑھے گا. اور جب ہم نے کہا اخرجہ، اس نے نکالا، تو اب کس کو پاسبل ہو گیا. جب آپ نے کس کو کہا تو دیر از اے پاسبلٹی آف دا آبجیکٹ، تو وہ جو پاسبلٹی آف آبجیکٹ کے سے مطلب ہے ورب آگے بڑھ سکتا ہے، اور اس کو ہم متعدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے دیکھیں، ذہبہ، وہ گیا، آپ اس کو ایکسٹرا ورب میں لے آئیے تو وہ ہوگا اذهب، وہ لے گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جلسہ، وہ بیٹھا، یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. اجلسہ، اس نے بٹھایا، he made someone sit، اب یہ کیا ہے، متعدی ہے. تو ان کا جو یعنی کہ آپ فصاحت اور بلاغت کہہ لیں، آپ میننگز کے اندر ڈیپ انڈرسٹینڈنگ لانے کے لیے ہم
نارمل ورب سے ایکسٹرا ورب کی طرف آتے ہیں تاکہ ہماری میننگ کے اندر انٹلیکچولیٹی آئے، بلاغت آئے، فصاحت آئے اور میننگ آگے بڑھ سکیں اور ڈیپ میننگ آ سکیں. اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا وربس پہ جانا پڑتا ہے. یہ ایکسٹرا وربس کے ہم نے تھوڑا سا ذرا ریویو کیا تھا. میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دوبارہ ایک سمری کر دی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اپنا لیسن پڑھتے ہیں. پہلے آگے ہم نے پہلے اسم الفاعل پڑھا تھا، یعنی کہ کرنے والے کا نام. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسم الفاعل جو عربی زبان میں ہوتا ہے وہ آتا ہے فاعل کے وزن پر، کام کرنے والا. ٹھیک ہے نا. اب مثال پہ ذاہب جانے والا، ٹھیک ہے نا. قاتل قتل کرنے والا، عالم جاننے والا. تو یہ ہم نے اسم الفاعل پڑھا تھا. the one who is a doer، وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے تو اسم الفاعل اس کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہوتا ہے اسم المفعول، آبجیکٹ کا نام. اور یہ جیسے مفعول ہے ویسے یہ مفعول کے وزن پہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں آج، اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور نیا ٹاپک پڑھیں گے آج. بڑا مزیدار ٹاپک ہے وہ بھی. ٹھیک ہے. پہلے ہم اسم المفعول پڑھ لیتے ہیں، چھوٹا سا ہے تو اس کو پہلے ہم مکمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں سے اسکرین شیئر کر رہا ہوں. اچھا اگر کوئی بیچ میں کلاس میں آ جاتا ہے تو پلیز آپ لوگ مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. مجھے نظر نہیں آئے گا کیونکہ میں آپ سے اسکرین شیئر کر رہا ہوں. تو پلیز اگر اس میں کوئی آتا ہے اور ویٹنگ روم میں ہوتا ہے، پلیز آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے مجھے ضرور بتا دیجیے گا کہ سر سم ون از ویٹنگ آؤٹ سائڈ یا سم ون از ویٹنگ. آپ اس کو ذرا ان کر لیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دیں گے. جزاکم اللہ خیر. تو آئیے پہلے پڑھ لیتے ہیں ہم. اب انشاءاللہ آپ لوگوں کو ابھی اسکرین نظر آ جائے گی. جی یہ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی اور اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی الدرس السادس اسم المفعول. ٹھیک ہے نا. اچھا الدرس مکتوب والکتاب مقروء. الدرس مکتوب، the lesson is written. ٹھیک ہے. درس لکھا ہوا ہے. والکتاب مقروء، اور کتاب پڑھی ہوئی ہے. المسألۃ مفہومۃ، مسئلہ سمجھا ہوا ہے. اللص مأخوذ، چور جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے. الماء مشروب، پانی پیا ہوا ہے. الضیف مکرم، مہمان جو ہے وہ عزت دیا گیا ہے. الامیر مطاع، امیر کی اطاعت کی گئی ہے. الہدیۃ مقبولۃ، گفٹ قبول کیا گیا ہے. الرسالۃ مرسلۃ، خط بھیجا گیا ہے. المعلمۃ محترمۃ، جو معلمہ ہیں وہ احترام کی گئی ہیں. مطلب یہ جو آپ کو انہوں نے صرف ایک کانسیپٹ دیا ہے مفعول کے وزن پہ. مکتوب مقروء، مکتوب پڑھا ہوا، لکھا ہوا. مقروء پڑھا ہوا. مفہومۃ سمجھا ہوا. مأخوذ پکڑا ہوا. مشروب پیا ہوا. مکرم عزت دیا ہوا. مطاع اطاعت کیا ہوا. مقبولۃ قبول کیا گیا. مرسلۃ بھیجا گیا. محترمۃ احترام کیا گیا. تو یہ جتنے بھی کیا گیا یہ ہوتا ہے سارا. حالانکہ یہ پیسو وائس نہیں ہے، یہ ایکٹیو وائس ہی ہے، لیکن ایکچولی اٹ از دا کنڈیشن آف دا آبجیکٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہ آبجیکٹ بتایا گیا ہے کہ آبجیکٹ عربی زبان میں اسم المفعول کہلاتا ہے. اور یہ یعنی کہ لکھا ہوا درس، تو الدرس المکتوب کہیں گے آپ. پڑھی ہوئی کتاب، الکتاب المقروء. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے انہوں نے جملہ بنا دیا الدرس مکتوب، درس لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے والکتاب مقروء، اور کتاب جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے. تو یہ چھوٹا سا انہوں نے آپ کو ٹاپک دیا ہے. جب یہ آپ کو عربی زبان میں اس کا استعمال دکھائیں گے اور تھوڑے سے بڑے جب آپ کو یہ سینٹنس دیں گے تو آپ کو اس میں اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی. فی الحال ہم ذہن میں رکھتے ہیں اس کو کہ مفعول کے وزن پہ اسم المفعول عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اور اب جیسے مثال کے طور پہ حل الدرس، دیکھیں سوال جواب دیکھتے ہیں. حل الدرس مکتوب، یہ سوال ہے، کیا درس لکھا ہوا ہے؟ نعم الدرس مکتوب، ہاں درس لکھا ہوا ہے. حل الکتاب مقروء، نعم الکتاب مقروء. حل المسألۃ مفہومۃ، نعم المسألۃ مفہومۃ. حل المجرم مکرم، لا بل المجرم مہان.
بلکہ مجرم جو ہے وہ مہان، اہانت کیا گیا ہے، یعنی کہ ذلیل کیا گیا ہے. هل الضعیف مکرم؟ نعم الضعیف مکرم. هل الامیر مطاع؟ نعم الامیر مطاع. هل الہدیۃ مردودۃ؟ مردودہ کا مطلب ریجیکٹڈ، لا بل الہدیۃ مقبولۃ، اور نہیں بلکہ گفٹ جو ہے وہ قبول ہوا ہے، مقبولۃ قبول ہوا ہوا. هل الرسالۃ مرسلۃ؟ نعم الرسالۃ مرسلۃ. اور هل المعلمۃ محترمۃ؟ نعم المعلمۃ محترمۃ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اردو کے جملے کیا دیے ہیں، تو آپ کو شاید تھوڑا سا اس سے دیکھیں. دروازہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہاں سر، اس میں فیل تو نہیں ہے نا ان سر سینٹینسز میں؟ دیکھیں مفعول ہے، یہ مفعول ہے، یعنی کہ جسے ہم آبجیکٹ کہتے ہیں، تو یہ آبجیکٹس ہیں سارے، ٹھیک ہے. جی جی صحیح. دیکھیں مثال کے طور پہ دیکھیں دا ڈور از اوپنڈ، دا بک از ریٹن، جو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا، تو یہ آبجیکٹس ہیں سمجھ لیں جن کے اوپر فعل کا فاعل ہو. دیکھیں آپ ایک کام کرتے ہیں، اس سے پہلے قاعدہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. قاعدہ کیا ہے؟ اس میں مفعول وہ اسم ہے جو فعل سے بنایا جائے اور اس چیز کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. دا سمجھے آپ، دا تھنگ دیٹ از آن وچ دا ایکشن از ڈن، ٹھیک ہے نا. جس چیز کے اوپر کوئی کام ہوا ہوا ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں، اسم المفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جس پر فعل واقع ہوا ہے، جیسے مکتوب لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ورب ہوا ہے. مکرم عزت کیا گیا، اگر فعل 3 حرفی ہے تو اس میں مفعول مفعول کے وزن پر آئے گا. جیسے کتبہ سے مکتوب، شریبہ سے مشروب. اگر فعل میں 3 حرف سے زائد ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے تھے، یعنی کہ وہی افعل یفعلون ایکسٹرا وربز ہیں، تو اس کے فعل مضارع کے اول علامت سے، یعنی کہ وہ مکرم، اس کو چھوڑ دیں گے تو خیر ہم آگے پڑھیں گے. تو اصل بات کیا ہے، اس میں مفعول وہ اسم ہے، the thing that is being extracted from the verb، جو فعل سے بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کام ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں دروازہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. الباب مفتوح، مفعول ان کے وزن پہ آئے گا سارا. اچھا، کھڑکی بند ہے، ٹھیک ہے، کھڑکی بند ہے. اب دیکھیں یہ تو نارمل سینٹینس ہے، انہوں نے جان بوجھ کے آپ کو دیا ہے کنفیوز کرنے کے لیے. اگر کھڑکی بند ہے ہمیں کہنا ہو تو کیسے کہیں گے فواد بھائی؟ کھڑکی کا شباک، شباک بھی کہتے ہیں اور نافذہ بھی کہتے ہیں. شباکن سکرن. دیکھیں جب آپ سینٹینس شروع کرتے ہیں کوئی اسم کے ساتھ تو پہلا جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے. تو آپ کھڑکی کو پہلے پراپر کر دیں. ہاں شباک، نہیں الف لام لگا دیں گے نا اس میں آپ. ہاں الشباک، الشباک، الشباک سکر نہیں کہتے بند کو. نہیں مغلق، آپ نے دیکھا ہوگا عرب کنٹریز میں مغلق لکھا ہوا ہوتا ہے، کلوزڈ ہے نا، مغلقن. مغلقن، ٹھیک ہے نا. الشباک مغلقن. اچھا، کھڑکی کا ایک اور نام ہے نافذہ، جو کہ فیمیل ہے. النافذۃ مغلقۃ، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے. کھڑکی دونوں میں استعمال ہوتا ہے، شباک بھی اور نافذہ بھی. تو یہ دونوں عرب اس کو استعمال کرتے ہیں، شباک بھی استعمال کرتے ہیں اور نافذہ بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دکان کو تالا لگا ہوا ہے. دیکھیں الدکانو، اب یہ تالا لگا ہوا ہے نا، یہ ہے یعنی کہ تالا لگا ہونا ایک ورب ہے. تو یعنی کہ دکان جو ہے الدکانو ہو جائے گا، دکان جو ہے وہ الدکانو ہو گیا. الدکانو مقفلۃ، مقفلۃ، بلکہ مقفلن کہیں گے، دکان میل ہے نا تو دکان اس کو ہم مقفلن لکھیں گے. الدکان مقفلن، قفل کہتے ہیں تالے کو، اس سے مقفلن، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ تو the shop is closed is locked کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے نا. شیشہ ٹوٹا ہوا ہے. آپ نے پڑھا تھا شروع میں the pen is broken، قلم ٹوٹا ہوا ہے.
یاد ہے آپ کو؟ دا ورب از کسر یکسر، ٹھیک ہے، دا ورب از کسر یکسر، اس سے مفعول کے وزن پہ کیا بنے گا؟ یکسرون، نہیں، دیکھیں دا ویٹ دا کسرون، دیکھیں مفعول، یہ وزن ہے آپ کے پاس، یہ پیٹرن ہے آپ کے پاس، مفعول، میں نے آپ کو ورب دیا کسر، کسر سے مفعول کے اوپر کیا بنے گا؟ رن رن، پیٹرن فالو کریں نا، مفعول، مفعول ایک پیٹرن ہے، تو کسر سے اگر میں کسرن آئے، نہیں، جیسے مفعول ہے ویسے ہی بنے گا مکسور، اب سمجھ آیا آپ کو؟ جیسے جی کسر تھا تو ہمیں پیٹرن فالو کرنا ہے مفعول کا، کیونکہ وہ ٹوٹا ہوا ہے نا، تو ہم اس پہ مفعول جب اپلائی کریں گے کسر کے اوپر تو وہ بن جائے گا مکسور، ٹھیک ہے؟ جیسے کتبہ تھا، ہم نے مفعول پیٹرن کتبہ پہ اپلائی کیا تو وہ بن گیا مکتوب، قرأ تھا، قرأ کے اوپر ہم نے مفعول پیٹرن اپلائی کیا تو وہ بن گیا مقروء، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے شریبہ تھا، شریبہ پہ اوپر ہم نے مفعول اپلائی کیا تو مشروب، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں مفعول پیٹرن دیکھنا ہے کسی بھی یعنی کہ اس کو اسم المفعول بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ مفعول از اور پیٹرن، اور پھر اس کے بعد ہم کوئی بھی ورب لیں گے اور ورب سے ہم مفعول کے پیٹرن پہ اس کو بنا دیں گے. تو شیشہ دیکھیں ٹوٹا ہوا ہے، شیشہ کو شیشہ عربی میں کہتے ہیں مرآتن، ٹھیک ہے؟ شیشے کو بولتے ہیں عربی میں مرآتن، یہ فیمیل ہے. تو ہم بنائیں گے شیشہ ٹوٹا ہوا ہے المرآت مکسور، جی. اب کیونکہ مرآت جو ہے نا وہ فیمیل ہے تو ہم بولیں گے مکسورتن، ٹھیک ہے؟ مکسورت، مکسورتن، ٹھیک ہے. اچھا باقی جو سینٹینس ہیں یہ میں آپ کو خود دے رہا ہوں، تھوڑا سا آپ لوگ ذرا اس کو دیکھ کے خود کریے گا. اچھا اللہم، اب ترجم جی ترجم بلا، اچھا ایک سیکنڈ، میرے خیال میں کوئی مجھے باہر ویٹ کر رہا ہے. جی ماہرہ سعید آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے دیکھیں ترجم بالاردیہ ہے اللہ معبود، الخادم مخدوم، الفاسق مہان، ٹھیک ہے؟ المعلم محترم، المحسن محبوب، الرأس محلوق. چلیں ایک کام کرتے ہیں، یہ عربی والا جو ہے آپ لوگ مجھے بتائیے اللہ معبود کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ معبود کا اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، اللہ مالک ہے. ہاں معبود ہے ایکچولی، مالک نہیں بولیے گا، مالک دوسرا لفظ جائے گا. اللہ تعالیٰ معبود ہے یعنی کہ جس کی عبادت کی جائے. الخادم مخدوم کیا مطلب ہے؟ خادم جو ہے وہ نوکر ہے. ویری گڈ. الفاسق مہان، جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ نہیں فاسق کاذب نہیں ہے، یہ فاسق ہے، فاسق کہتے ہیں گناہگار کو. گناہ گار. اچھا مہانن، مہانن جو ہے نا وہ اہانہ یوہینو سے، مہانن کا مطلب ہوگا ذلیل کیا ہوا، یعنی کہ گناہگار جو ہے وہ ذلیل ہوا ہے. المعلم محترم، استاد جو ہے وہ قابل احترام ہے. المحسن محبوب، جو ہے احسان کرنے والا پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ المحسن احسان کرنے والا، محبوب وہ ہاں پسندیدہ ہے، محبوب ہے یعنی، ٹھیک ہے نا؟ الرأس محلوق، یہ سر جو ہے ہاں گڈ گڈ گڈ، بتائیں سر کیا ہے؟ محلوق، حلق یا مخلوق. محلوق، حلق کہتے اچھا ہیں، وہ ہاں سر منڈا ہوا ہے، گناہ ہے، منڈا ہوا ہے یعنی کہ سر گنجا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الامانۃ محفوظۃ، امانت محفوظ ہے. گڈ. الشاۃ مذبوحۃ،
آپ کو پتہ ہے شاد کسے کہتے ہیں؟ نو کس کو کہتے ہیں شاد؟ اچھا نہیں پتہ نہیں ہے. شاد کہتے ہیں بکری کو. بکری. اچھا ٹھیک ہے. الشاۃ مذبوحۃ کیا مطلب ہوگا؟ بنا ہوا ہے, نہیں بکری بنی ہوئی ہے. دیکھیں ذبح سے مذبوحۃ. اچھا بکری ذبح ہوئی, ذبح جی ہو رہی ہے. ذبح ہوئی بھی ہے. دیکھیں ایکشن ہوئی از ہوئی ڈن. ہے. دیکھیں مفعول از سم تھنگ آن وچ دا ایکشن از ڈن. ریمبر ہاں دا ایکشن از ڈن, جس کے اوپر کام ہوا ہے نا وہ مفعول ہے. اچھا الصید مأخوذ. الصید دیکھیں صید کہتے ہیں شکار کو. اخذ شکار پکڑا ہوا, جی پکڑا شکار ہوا ہے. بالکل شکار پکڑا ہوا ہے. المعلمۃ مکرمۃ. استاد جو ہے وہ نیک ہے. استانی نہیں, دیکھیں استاد استانی جو ہے استاد مکرمۃ, استانی استانی باعزت ہیں, باعزت ہے. اچھا کہ عزت دی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے ایک تھا اسم الفاعل اور ایک تھا اسم المفعول. اسم الفاعل فاعل کے وزن پہ ہوتا ہے, اسم المفعول مفعول کے وزن پہ ہوتا ہے. اسم الفاعل جو کہ کام کو کرتا ہے, اسم المفعول جس پر کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دو چھوٹے چھوٹے ہیں, آگے جا کے یہ ہمیں استعمال کر کے دکھائیں گے اسی کتاب کے اندر کہ جب عربی زبان کے اندر جب استعمال ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے. بس آپ اپنے ذہن میں جو سب سے پہلے رکھیں گے اسم الفاعل کو, کہ یہ کون ہے, کام کرنے والے کا نام ہے, جانے والا, کھانے والا, پینے والا, اسے اسم الفاعل کہیں گے, جس کے اوپر یعنی کہ وہ ورب ہو رہا ہے. اور ایک ہے جس کے اوپر ورک ہو چکا, کام ہو چکا, وہ ہے مفعول. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم, اور یہی پیٹرن بھی ہے, اسے ہم مفعول کہتے بھی ہیں اور پیٹرن بھی مفعول ہی ہے. لکھا ہوا, پڑھا ہوا, ٹھیک ہے نا, محفوظ ہوا, منڈا ہوا, پسندیدہ, ذبح ہوا, پکڑا ہوا, عزت کیا گیا. ٹھیک ہے نا. عبادت جس کی عبادت کی جائے, ٹھیک ہے نا, یا تو یہ معبود, تو یہ سارے کے سارے مفعول پر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے جو ہے نا, یہ آپ ترجم بالعربیہ اور ترجم بالاردیہ, ٹھیک ہے, آپ یہ دونوں کر لیجئے گا. عربی میں بھی کر لیجئے گا, اردو سے عربی کر لیجئے گا, اور عربی سے اردو کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے جو معنی کلمات ہیں یہ چھوٹے سے ہیں, یہ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. اچھا اب ہم اس کے بعد آگے آ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ سارا بتایا ہے. دیکھیں ساری ووکیبلری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, آپ آرام سے اس کا ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ, اس کو سمجھ کے کہ مفعول وہ چیز ہے کہ جس پر کام ہو چکا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں, مفعول بہت آسان ہو جائے گی, کہ مفعول وہ چیز ہوتی ہے جس پر کام ہو چکا. ٹھیک ہے نا. the work is done on, the work is done اسے کہتے ہیں. آئیے اب نیکسٹ ٹاپک پڑھتے ہیں, یہ ہے کانا و اخواتها. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے پہلے پڑھا تھا ان و اخواتها, یاد ہے آپ کو؟ جی ان و اخواتها جو ہیں وہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اچھا ان و اخواتها اگر ہم ریوائز کرنا چاہیں, کیا آپ مجھے سنا سکتے ہیں کہ ان و اخواتها کون کون سے ہیں؟ ان, کا, لیکن, لیت, لعل. ایکسلنٹ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ان کا ان, لیکن, لیت, لعل, ویری گڈ. ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا تھا, اچھا ان میں جو ہے نا یہ ان و اخواتها سارے حروف ہیں. اچھا یہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے کانا و اخواتها, کانا اور اس کی بہنیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کرنا کیا ہوگا, جیسے میں نے جس ترتیب سے میں نے یہ سامنے آپ کے اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے پہلے ہیڈنگ ڈالی ہوئی ہے کانا و اخواتها کی, اس کے بعد شروع کے 3 ہیں, پھر بیچ والے 3 ہیں, پھر 4 ہیں, اور پھر 1 ہے. آپ بالکل اسی ترتیب سے لکھیں پہلے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا حرف تو خود کانا ہے, کیونکہ کانا اور اس کی بہنیں ہیں تو کانا خود شامل ہے اس کے اندر. تو کانا اوپر آ گیا, اصبح, اضحى, امسا, یہ 3 ہے پہلے. ٹھیک ہے. کانا اوپر آ گیا, اور اصبح, یا اگر ہم اس طرح کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ میں یہاں پہ لکھ دوں کانا, یہ آ گیا کانا. دیکھیں اوپر کانا ہے, اس کے بعد پھر پہلا کانا ہو گیا, پھر 3, 4 ہو گیا, پھر 3, 7, اور اس کے بعد پھر 4,
11 اور ایک 12. ما داما ما زالا ما فتیہ من فکا ما بریحا. ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے کانا, ٹھیک ہے, اصبح, اضحى, امسى, ظل, بات, صار, ما دام, ما زال, ما فتئ. ایک منٹ اس کے میں اعراب ڈال دوں. ما فتئ, ما فتئ, اور من فکا, اور ما بریحا. ٹھیک ہے, اور سب سے آخر میں ہے لیسا. اچھا اس میں آپ کو ایک تو ان کی سب کی میننگ بتاؤں گا سب سے پہلے تو, اور یہ کرتے کیا ہیں, انہیں ہم کیا کہتے ہیں. انہیں ہم کہتے ہیں افعال ناقصہ. ٹھیک ہے, الافعال الناقصہ, الافعال الناقصہ, افعال ناقصہ کہلاتے ہیں یہ, یعنی کہ انکمپلیٹ وربس. یا یہ کمپلیٹ نہیں ہے, یہ انکمپلیٹ وربز ہیں, اور ایکچولی دے آر دا سپورٹر. یہ سپورٹر ہوتے ہیں آ کے کسی جملے کے اندر, اور میننگ کو جملے کو اس کا مفہوم مکمل کرنے کے لیے ان کو لے کے آیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ان سب کی اپنی اپنی میننگ ہے نمبر ایک. اور قرآن مجید میں یہ بکثرت استعمال ہوا ہے, بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے انشاءاللہ تو اچھا ایک بات میں نے آپ کو بتائیے, یہ سارے افعال ہیں یعنی کہ وربز ہیں سارے. یہ تو ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے جیسے کہ وربز کی فارم چینج ہوتی ہے, تو اس وقت جو آپ کے سامنے یہ ہیں یہ سارے پاسٹ کے اندر ہیں. اب مثال کے طور پہ کانا ہے, تو میں کانا کی اگر میں گردان کروں گا تو بنے گا کانا, کانا, کانو, کانت, کانتا, کننا, کنتا, کنتما, کنتم, کنتی, کنتما, کنتنہ, کنتو اور کننا. اسی طریقے سے اصبح ہے, یہ بھی دیکھیں میں ہوتا ہے نا سارے افعال ہیں. تو اصبح, اصبحا, اصبحو, اصبحت, اصبحتا, اصبحنا, اصبحتا, اصبحتما, اصبحتم, اصبحتی, اصبحتما, اصبحتن, اصبحتو اور اصبحنا. اسی طریقے سے اضحیٰ ہے, امسا ہے, ظلا, باتا, سورو. ٹھیک ہے نا, تو ما داما, ما زالا, ما فتیہ, من فکا, ما بریحا. ایک تو میں نے آپ کو بتایا ان کا نام ہے الافعال الناقصہ. نمبر 2 یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پہ میں آپ کو لکھتا ہوں الکتاب جدید. ٹھیک ہے, یہ ایک میں جملہ اسمیہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. الکتاب جدید, الکتاب جدید. یہ میں نے ایک آپ کے سامنے جملہ لکھا ہے, اور یہ جملہ ہے آپ کو بتا مبتدا اور خبر کے ساتھ. یہ جملہ اسمیہ ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جب یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ کانا کو ہم نے داخل کیا تو میں نے لکھ دیا کانا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہو گیا, کان الکتاب. ان کا امپیکٹ ہے ایک تو, میں ان کی میننگ آپ کو نہیں بتا رہا ابھی, میں پہلے ان کا امپیکٹ بتا رہا ہوں. ان کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے, یہ وین دے انٹر ان جملہ اسمیہ, جب یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں تو جو جملہ اسمیہ آپ کو پتہ ہے ایک مبتدا ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں, اور ایک خبر ہوتی ہے. مبتدا کو یہ کچھ بھی نہیں کہتے. ٹھیک ہے, مبتدا کو یہ کہتے ہیں جو مبتدا کی اس کی جو حالت ہے وہ رہنے دو ویسے ہی. خبر کو منسوب کر دیتے ہیں یہ. اب یہاں پہ دیکھیں جدیدن ہے نا, تو وہ بن جائے گا جدیدن. ٹھیک ہے نا,
تو وہ کیا بن جائے گا؟ جدیدن. ہم لوگ جو ہے وہ افعال الناقصہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جنہیں ہم کانا و اخواتها کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کانا و اخواتها یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. کانا اینڈ اٹس سسٹرز، جیسے ہم نے پہلے انا و اخواتها پڑھا تھا، ویسے ہی ہم کانا و اخواتها پڑھ رہے ہیں. ان کانا اینڈ اٹس سسٹرز، کانا، اصبح، اضحى، امسا، یہ میں نے سارے لکھے ہیں. ابھی میں ان کی میننگ بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے میں آپ کو ان کا امپیکٹ بتا رہا ہوں. نمبر 1، یہ سارے افعال کہلاتے ہیں، الافعال الناقصہ، یعنی کہ انکمپلیٹ وربس، ان کے اندر کچھ کمی ہے، تبھی تو ہم ناقص کہہ رہے ہیں ان کو. یہ وہ وربز ہیں چھوٹے چھوٹے سے جن کے اندر کچھ کمی ہے، اور یہ آتے کس لیے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو ان کا امپیکٹ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں. ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ تھا الکتاب جدید، میں نے اس سے پہلے کانا لگا دیا تو کان الکتاب، ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ مبتدا پہ نہیں آتا. یہ مبتدا کو کچھ بھی نہیں کہتے، یہ خبر کو منسوب کر دیتے ہیں. تو وہ جدیدن سے ہے نا، وہ جدیدن بن گیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ کانا کا امپیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگ چاہیں تو اس کو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ لکھیں کانا کا مطلب کیا ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے سب کے میننگ لکھوں، ٹھیک ہے. کانا کا مطلب ایکچولی ہے، یاد رکھیے گا، عربی میں واز، تھا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے وربز ہیں. تو ورب جس طریقے سے ہم کانجوگیشن کرتے ہیں نا ورب کی، پاسٹ ٹینس کی، ویسے ہی ان کی پاسٹ ٹینس کی بھی کانجوگیشن ہے پوری، اور پریزنٹ ٹینس کی بھی کانجوگیشن ہے. لیکن پاسٹ ٹینس کی کانجوگیشن ہم سامنے رکھیں گے ابھی، کیونکہ ہمیں ان کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے. زیادہ تر جو ہم پڑھا رہے ہیں کانا و اخواتها، یہ سارے اسی فارم کے اندر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ وربز ہیں. تو وربز کی فارم آپ کو پتہ ہے اکارڈنگ ٹو دا پروناؤن چینج ہوتی ہے. ہوا کے لیے الگ، جیسے کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنت، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. اسی طریقے سے یہ سارے چینج ہوں گے. آئیے، اصبح، اب یہ جو ورب ہے اصبح، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پہلے ہم اعراب ڈال لیتے ہیں. الف کے اوپر زبر ہے، صاد کے اوپر ساکن ہے، اصبح، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اضحى، امسا. یہ تینوں جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ وقت بیان کر رہے ہیں. اصبح صبح کا وقت ہے، اضحیٰ چاش کا دوپہر کا وقت ہے، اور امسا شام کا وقت ہے. ان تینوں کا ایک مطلب آئے گا جو میں آپ کو بتاؤں. زیادہ تر ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا، ہو گیا سب سے بہترین ترجمہ ہے ان کا، جو کہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا ہو گیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو کس طرح، مطلب ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اصبح جب کہیں گے کہ کوئی کام اگر صبح کے وقت میں ہو گیا تو ہم اصبح کہیں گے، ٹھیک ہے. وہ شرمندہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یا میں ابھی آپ کو اور جو جملوں کی مثالیں دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اصل میں یہ ہے ہو گیا، صبح کے وقت میں ہو گیا تو اصبح ہے، دوپہر کے وقت میں ہوا تو اضحیٰ ہے، اور شام کے وقت میں ہوا تو امسا ہے. آپ صرف پہلے اس کو سمجھ لیں، ابھی جب ہم اس کو کتاب میں پڑھیں گے اور استعمال کریں گے تو آپ کو پھر واضح ہوگی بات. اصبح، اضحیٰ، امسا، ان تینوں کے ایک ہی میننگ لکھیں، ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہو گیا سے میری مراد ہے ایک حالت سے دوسری حالت ہو گئی، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ فرام ون کنڈیشن ٹو اندر کنڈیشن، ایک انسان کی کوئی کنڈیشن تھی، اب وہ دوسری ہو گئی، تو یہ ہو گئی، ہو گیا، اس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کوئی صبح کے وقت میں ہوا، کوئی دوپہر میں، کوئی شام میں ہوا،
تو اس کے حساب سے اکارڈنگ سے ابھی ہم سینٹینس سے اس کو سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے, ان تینوں کی ایک ہی میننگ لکھیں, ہو گیا سمجھ لیں. اور صبح اور دوپہر کا اور شام کا وقت خیال رکھیے گا, اصبح, اضحیٰ اور امسا. آئیے نیچے, اب تو تین ہے, ولا, باتا, سورو. ٹھیک ہے نا. ولا, میں پہلے آپ کو میننگ لکھوا دیتا ہوں. ولا کا مطلب ہوتا ہے رہنا. نمبر ایک اس کی میننگ ہے رہنا. نمبر دو ہمیشہ. نمبر تین سایہ. ٹھیک ہے, ابھی ہم جب اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ظل کا مطلب کیا ہے؟ رہنا, ہمیشہ اور سایہ. سایہ مطلب شیڈ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ظل کا مطلب ہے. آپ پہلے میننگ لکھیں انشاءاللہ, پھر ہم دیکھتے ہیں. باتا, باتا کہتے ہیں کسی کام کو رات کے وقت میں کرنے کو باتا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, رات گزارنا یہ ہے باتا. رات کے وقت میں کسی کام کا کرنا اور رات گزارنا یہ ہے باتا. اس کا پریزنٹ ٹینس ہے یبیتو. ٹھیک ہے نا, باتا یبیتو, ان سب کی پریزنٹ ٹینس بھی ہیں, ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے نا, تو باتا کا ہے رات گزارنا, کسی کام کا رات کے وقت میں ہونا, یہ ہے باتا کا مطلب. سورو کا مطلب ہے, سورو کا مطلب ویسے ہے ہو گیا, اور پلٹنا, لوٹنا, لوٹنا, پلٹنا, ہو گیا. سورو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف سفر کو کہتے ہیں. سورو ایک انسان, مثال کے طور پہ میں بتاؤں, صار زید عالما, صار زید عالما. ایک پہلے اگر میں اس کو ایک جملہ اسمیہ بناؤں, زید عالم. ٹھیک ہے, زید عالم, زید عالم ہے. ٹھیک ہے, یا محمد عالم, محمد عالم ہے. ٹھیک ہے, یا عباس عالم, عباس عالم ہے. میں نے اس سے پہلے سورو لگایا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا, وہ صار عباس عالما. صار کا امپیکٹ آیا کیونکہ اس نے مبتدا کو تو کچھ بھی نہیں کہنا, خبر کو اس نے منسوب کر دینا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے صار عباس عالما, عباس عالم ہو گیا. یعنی کہ عباس کی حالت جو پہلے تھی اس سے چینج ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے سورو. سورو کا مطلب ہوتا ہے حالت کی تبدیلی کے لیے آتا ہے سورو, ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف. ٹھیک ہے نا, یہ ہے سورو کا مطلب. سورو محمد عالما, محمد عالم ہو گیا. یعنی کہ, اور یا پھر سورو عباس عالما, عباس عالم ہو گیا. ایک پرانی جو اس کی سچویشن تھی اس سے وہ نئی سچویشن میں آ گیا. اچھا, اب دیکھیں گے یہ جو چار الفاظ نیکسٹ آ رہے ہیں سورو کے بعد, ما دام, ما زال, ما فتیٰ, من فکا, ما بریحا. ٹھیک ہے, ما داما کا مطلب ہے ایز لانگ ایز, جب تک. یہ ہے ما داما کا مطلب. ٹھیک ہے, ما داما کا مطلب کیا ہے, ایز لانگ ایز, جب تک. ما زالا, ما زالا کا مطلب ہے اسٹل, ابھی تک. ٹھیک ہے, ما فتیہ کا مطلب کیا ہے, ابھی تک. ما فتیہ, سوری ما فتیہ کہہ رہا ہوں, ما زالا. ما زالا کا مطلب ہے اسٹل, ابھی تک.
ٹھیک ہے. اچھا ما فتیہ اور ما فتیہ، ما بریحہ اور من فکا، اس کا ان تینوں کے جو میننگ آتے ہیں آپ کو ان کے میننگ سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ وہ آئیں گے جب آپ ان کے نارملی آپ دیکھیں ان ساروں میں اگر آپ کامن لیں گے ما زالا، ما داما، ما فتیہ، من فکا، ما بریحہ، تو اس میں ما جو ہے وہ سب میں کامن ہے. اسے ہم کہتے ہیں ما نافیہ. ٹھیک ہے نا، ما نافیہ، ما نافیہ کے ساتھ مل کر آ رہے ہیں یہ. پہلے ہم ایک کام یہ کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آپ کو ما داما اور ما زالا کے میننگ تو لکھوا دی ہے، اور یہ میں نے آپ کو ما کے ساتھ لکھوائی ہے. اگر ہم ما کو ہٹا دیں تو اس کے جو اصل ورب ہے اس کے میننگ پتہ لگیں گے. فتیہ، فتیہ کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، بھول جانا. تو ما فتیہ، اس کا میں آپ کو پہلے استعمال دکھاؤں گا اور اس کے بعد اس کی میننگ آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو ابھی تھوڑا سا رک جائیں، صرف آپ اس کے میننگ لکھ لیں. ما فتیہ نہیں، صرف فتیہ کے. فتیہ کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا یا رک جانا. ان فکا کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا، جدا ہو جانا، سیپریٹ ہو جانا، ان فکا. اور ما بریحہ، بریحہ کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونا. صرف بریحہ کا، بریحہ کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونا، چھوڑنا اور ہٹنا. یہ تین میننگ آتے ہیں بریحہ کے: زائل ہو جانا، چھوڑنا اور ہٹنا، ایک جگہ سے ہٹ جانا، یہ وہ بریحہ. تو اب اس میں ما لگا کے جو میننگ ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم درس میں پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، لیسا کا مطلب ہوتا ہے ناٹ. ٹھیک ہے، آخر میں جو لیسا ہے، یہ جو لیسا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ناٹ، NOT. یہ جملہ اسمیہ کی نگیشن کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہاں سے ہٹا دوں، سوری، الکتاب جدید، ایسے ہی تھا نا یہ، الکتاب جدید، لیسا لگا دیا میں نے اس سے پہلے، لیس الکتاب جدیدا. الکتاب جدید کا مطلب ہے the book is new. لیس الکتاب جدیدا کا مطلب ہوگا the book is not new. جیسے مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے اور ایک انٹروگیٹو ہے. پازیٹیو سینٹینس ہے الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. آپ نے کہنا ہے پانی ٹھنڈا نہیں ہے. تو آپ کو اس کے لیے عربی زبان کے اندر جملہ اسمیہ میں نیگیٹو بنانے کے لیے لیسا لگانا پڑتا ہے. آپ بولیں گے لیس الماء باردن. سر اس میں بھی جدیدن آئے گا اور باردن آئے گا. جی جی باردن، بالکل، لیس الماء باردن، بالکل، کیونکہ لیسا ہے نا، اس کا امپیکٹ ہے. لیسا کا یاد رکھیے گا ہمیشہ امپیکٹ رہے گا. ٹھیک ہے نا، لیس الماء باردن. تو یہ کچھ افعال ہیں میں نے آپ کو بتائے، قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. انہیں ہم افعال الناقصہ کہتے ہیں کیونکہ یہ سپورٹ کے لیے آتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا نا، کانا کا مطلب ہے واز، تو کان الکتاب جدیدا the book was new. ٹھیک ہے، محمد مریض، محمد مریض ہے، آپ نے اس میں کانا لگا دیا، کیا بنے گا؟ کان محمد مریضا، کان محمد مریضا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یاسر مجتہد،
یاسر مجتہد، اب جب آپ نے اس میں کانا لگا دیا تو کیا بنے گا؟ کان یاسر مجتہدن، یاسر واز ہارڈ ورکنگ. ٹھیک ہے نا. اب ایک تو آپ کے ذہن میں یہ کچھ اس کا آئیڈیا آ گیا. ہم پہلے اس کے لیسن کو پڑھتے ہیں اور پھر اپنی ایکسپلینیشن پہ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے، کانا و اخواتها کا چیپٹر پڑھتے ہیں اس کتاب سے انشاءاللہ. جی. البیت نظیف، ٹھیک ہے، یہ ہے کانا و اخواتها. دا ہاؤس از کلین، ٹھیک ہے، گھر صاف ہے. اب آپ نے اس میں کانا لگا دیا. کانا کا امپیکٹ کیا آئے گا کہ کانا مبتدا کو تو نہیں چھیڑے گا، خبر کو چھیڑے گا، خبر کو منسوب کر دے گا. کان البیت نظیفا، اب اس کی میننگ کیا ہو گئی؟ گھر صاف تھا. ٹھیک ہے. المطر غزیر، the rain is heavy، the rain is too much. غزیر کہتے ہیں بہت زیادہ کو، بہت سخت کو. موسلا دھار بارش کو غزیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، غزیر کا مطلب ہوتا ہے موسلا دھار، بہت زیادہ. المطر غزیر، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس میں کانا لگا دیا، کیا بن گیا؟ کان المطر غزیرا، the rain was heavy، اب وہ واز ہو جائے گا. البرد قارس، اب بردن ایک ہوتا ہے بارد ٹھنڈا ہے، بردن ٹھنڈک، کولڈنس، کولڈنس سے ہم کہتے ہیں. ٹھنڈک جو ہے وہ قارسن، قارسن بھی کہتے ہیں شدید کو. قارسن معناہ شدید. البرس، البرد شدید بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہاں پہ انہوں نے قارسن لکھا ہے. البرد قارسن، the cold is too much، ٹھیک ہے نا، شدید ہے، ٹو مچ ہے، بہت زیادہ سردی ہے. صار البرد قارسن، اب انہوں نے سورا لگا دیا. سورا مطلب اب وہ چینج کے لیے آئے گا کہ the cold became tough، یعنی کہ ٹھنڈک سخت ہو گئی. صار البرد قارسا، ٹھنڈک جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی یا بہت زیادہ سخت ہو گئی، سخت سردی ہو گئی. صار البرد قارسا، سخت ٹھنڈک ہو گئی، یہ سورا کی وجہ سے ہوا. اب دیکھیں المجرم تائبن، تائبن سوری، مجرم جو ہے اس نے توبہ کر لی ہے. صار المجرم تائبن، اب دیکھیں یہ اس کی حالت بدلنے کے لیے سورا لگا دیا تو کیا ہوگا کہ مجرم توبہ کرنے والا ہو گیا. ٹھیک ہے نا، مجرم توبہ کرنے والا ہو گیا، یا مجرم تائب ہو گیا زیادہ بہتر ہے. مجرم تائب ہو گیا، اس کی حالت اب بدل گئی ہے. سورا میں نے آپ کو بتایا حالت کی تبدیلی کے لیے آتا ہے. الخادم قوی، the servant is strong یا powerful، powerful is more better. لیس الخادم قویا، نارمل کیا ہے؟ the servant is not powerful. التلميذ مجتہد، لیس التلميذ مجتہدا، the student or the pupil is not hard working، جب آپ نے لیسا لگا دیا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب دیکھیں انہوں نے وہی سوال جواب کیے ہیں. هل كان البيت نظيفا؟ نعم كان البيت نظيفا. هل كان المطر غزيرا؟ نعم كان المطر غزيرا. هل صار البرد قارسا؟ نعم صار البرد قارسا. هل صار المجرم تائبا؟ نعم صار المجرم تائبا. هل الخادم قوي؟ لا ليس الخادم قويا. هل التلميذ مجتهد؟ لا ليس التلميذ مجتهدا. هل صارت الطالبة معلمة؟ اب معلمة، آپ دیکھیں هل صارت الطالبة معلمة، کیا طالبہ معلمہ بن گئی یا طالبہ معلمہ ہو گئی؟ نعم صارت الطالبة معلمة. آپ کو پتا ہے سورا میں نے آپ کو بتایا ورب ہے تو اکارڈنگ ٹو دا پروناؤن چینج ہوگا. تو
صارت الطالبۃ معلمتن، طالبہ جو ہے وہ معلمہ ہو گئی یا معلمہ بن گئی، اس کی ایک حالت سے دوسری حالت بدل گئی، اسی لیے ہم نے سورہ لگایا ہے. هل فاطمۃ مریضۃ، لا لیست فاطمۃ مریضۃ. هل اصبح الجو نقیا، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. یہ جو اصبح اضحى امسک، دیکھیں میں نے بتایا نا ہو گیا، اس کا مطلب ہے هل اصبح الجو نقیا. جو کہتے ہیں موسم کو، کیا موسم صاف ہو گیا؟ هل اصبح الجو نقیا، کیا موسم صاف ہو گیا؟ نعم اصبح الجو نقیا، ہاں جو ویدر ہے، موسم ہے، وہ صاف ہو گیا. هل بات المریض نائما، میں نے بتایا کہ باتا کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا یا رات کے وقت میں کسی کام کا ہونا. تو اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، هل بات المریض نائما، کیا مریض نے رات سوتے ہوئے گزاری. جب کوئی کہے گا نا باتا، یا اس کا جو پریزنٹ ٹینس ہے وہ یبیتو ہے، تو باتا جب جو بھی کہے گا باتا، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ باتا کا مطلب ہے رات کے وقت میں کوئی کام ہوا ہے یا رات گزاری گئی ہے. حل بات المریض، کیا مریض نے رات گزاری ہے، نائمن سوتے ہوئے. نعم بات المریض نائمن، ہاں گزاری ہے مریض نے رات سوتے ہوئے، رات گزاری ہے مریض نے سوتے ہوئے. بات المریض نائمن، رات گزاری ہے باتا، رات گزاری ہے المریض مریض نے، نائمن سوتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ افعال ہیں، یہ قرآن مجید میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ افعال آئیں گے. آپ دیکھیے گا یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں گے، اور جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. یہ مبتدا کو نہیں چھیڑتے، کچھ بھی نہیں کہتے، ہاں خبر کو یہ منسوب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مثال کے طور پہ چلے پہلے ہم اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. اذکر کانا و اخواتها فی الجملہ السابقہ. اذکر اسم کانا و اخواتها فی الجمل، خبر کانا آسان ہے، وہ جو مبتدا ہے وہ اسم کانا کہلاتا ہے، جو خبر ہے وہ خبر کانا کہلاتی ہے. صرف اور صرف مبتدا خبر ہی رہتا ہے، لیکن وہ کیا کہیں گے، اسم کانا اور خبر کانا، اس کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں جب کانا لگ جاتا ہے. تو اذکر خبر کانا ہو گیا. ترجم بالاردیہ وکتب خبر کانا و اخواتها، آپ اس کا ترجمہ کریے. ٹھیک ہے، کان یوسف حاضرن، جی فواد بتائیے کیا مطلب ہوگا. یوسف موجود تھا. ویری گڈ. کنت مسافرن، دیکھیں کانا کی فارم ہے تو کانا سے آتے ہیں. دیکھیں کانا کانا، کانو کانت کانتا، کننا، یہ تھرڈ پرسن ہو گیا. کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن، یہ سیکنڈ پرسن ہو گیا. کنتو آئی واز، تو کنت آئی واز مسافرن، پیسنجر. یس. کانت الطفلۃ نائمۃ، اب دیکھیں کانت آ گیا کیونکہ طفلہ ہے نا، بچی ہے، تو بچی کیونکہ فیمیل ہے تو اس لیے اس کے لیے کانت استعمال کیا ہے. تو کانت الطفلۃ نائمۃ، کیا مطلب ہوگا، کس کو رہی تھی؟ بچی سو رہی بچی جو ہے وہ سو رہی ہے. سو صار رہی ہاں صار الولد کبیرا، کیا مطلب ہے، ہاں سورا مطلب ہوتا ہے شہر ایک بڑا حالت، ہو گیا. نہیں ولد ولد ولد، شہر بڑا ہو گیا. دیکھیں ولد، ہاں ہاں ہاں، جب لڑکا بڑا ہو گیا. جی صار الولد کبیرا، لڑکا بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے نا، صار، کیونکہ سورا ہمیں پتہ لگ گیا ہے، سورا حالت کی تبدیلی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو صارا کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہو جانا. صار الولد کبیرا، لڑکا بڑا ہو گیا. اچھا، صرت شابا،
سرتا شابن. اچھا یہ ہم پوچھتے ہیں مس انیقہ موجود ہیں. مس انیقہ آپ سن رہی ہیں؟ اچھا میرے خیال میں مس انیقہ موجود نہیں ہے. جی سرتا شابن کیا مطلب ہوگا فواد بھائی؟ دیکھیں سورا ہے نا تو سورا سورا سورو سورت سورتا سرنا. پھر ہوگا سرتا سرتما سرتم سرتی سرتما سرتنا سرتو سرنا. تو سرتا تم ہو گئے کیا؟ شابن. شابن یاد رکھیے گا شابن کہتے ہیں جوان کو. تو شابن تم جوان ہو گئے. ٹھیک ہے نا. سرتا شابن تم جوان ہو گئے. صار اللص نادمن. بتائیے لص کہتے ہیں چور کو. تو چور شرمندہ ہو گیا. ایکسلنٹ ویری گڈ. لیس المسجد بعیدا. مسجد دور نہیں ہے. ایکسلنٹ. لیس الحارس غافلا. چوکیدار غیر موجود نہیں ہے. نہیں غافل. غافل مطلب غافل ہمارا ہاں اردو میں بھی غافل ہی ہے. تو لیس الحارس غافل غافل. نہیں ہے. بالکل. اصبح المریض مستریحا. اچھا ایک سیکنڈ رکے. جی وہی میں کہہ رہا تھا یہ یہ نا یہ وہ ہے اسم الفاعل ہے مستریح آرام کرنے والا. اصبح المریض مستریحا. مریض نے صبح آرام کیا. یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا یہ بھی بالکل صحیح ہے. اچھا دیکھیں مستریحا جو ہے نا وہ مفعول ہے آبجیکٹ ہے تو اسی لیے وہ منصوب بھی ہے. تو مریض نے صبح کے وقت میں آرام کیا یہ بھی صحیح ہے اور مریض آرام کرنے والا ہو گیا یہ بھی صحیح ہے. ظل العامل مشتغلا. ظل میں نے آپ کو بتایا تھا ظل کا مطلب یہ ہے کہ ہو گیا اور ہمیشہ اور رہنا رہنا ہمیشہ رہنا. ہاں تو ظل العامل مشتغلا. دیکھیں دا ورکر مشتغلا مصروف رہنا. تو ظل العامل دا ورکر ٹھیک ہے نا مصروف رہتا ہے. مصروف رہا مصروف ہو گیا یا مصروف رہتا ہے. ورکر جو ہے وہ مصروف ہو گیا یہ مصروف رہتا ہے. ایک اور بھی میں نے بتایا تھا اس کا مطلب ایک ہمیشہ بھی ہے. ظل العامل مشتغلا کا یہ جو ورکر ہے وہ ہمیشہ مشغول رہتا ہے. مشہور رہتا ٹھیک ہے نا. ہے. سایہ بھی تو تھا سایہ. جی سایہ بھی ہے. اس کا مطلب دیکھیں ظل جو ہے نا اصل میں اس کی جو اوریجنل میننگ وہی ہے ظل کی. تو اس کا مطلب ہے سایہ کرنا. ظل اس نے سایہ کیا یظل وہ سایہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ نا یوم لا ظل الا ظلہ تو وہ ظل کہتے ہیں ظا سے ظل سائے کو بولتے ہیں. تو اسی سے ظل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نے سایہ کیا. ٹھیک ہے نا. ظل کے ایک میننگ یہ بھی ہے کہ اس نے سایہ کیا. لیکن اب جب اس طرح استعمال ہوگا ظل العامل مشتغلا تو ہم اس کے وہ ایک دو تین ترجمے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ورکر جو ہے عامل جو ہے وہ رہتا ہے ہمیشہ رہتا ہے. کیا ہمیشہ مشغول رہتا ہے کیونکہ اس کا ایک مطلب ہمیشہ بھی ہے تو ہم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ سارے میننگ اس کے صحیح ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ہمیشہ اور نمبر 2 رہنا اور نمبر 2 سایہ کرنا. اچھا اس کی جو عربی ہے یہ آپ خود کریے گا. ٹھیک ہے نا. سوری اردو سے عربی تو زیادہ ظاہری باتیں آپ کو مزہ بھی آئے گا کرنے میں. قاعدہ کیا ہے کانا اور اخوات کانا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. پہلے جز یعنی پہلے پارٹ کو رفع دے دیتے ہیں وہ ان کا اسم کہلاتا ہے اور دوسرے جز یعنی دوسرے پارٹ کو نصب دیتے ہیں اور وہ ان کی خبر کہلاتی ہے اور ان کا نام افعال ناقصہ ہے. کانا کے دوسرے اخوات کیا ہیں سورا لیسا اصبح امسا اضحا ظل باتا.
جیسے کہ کانا خالد شجاعن، کانا فعل ناقص ہے، خالد اسم کانا مرفوع ہے، شجاعن خبر کانا منصوب ہے، ٹھیک ہے نا. تو کانا خالد شجاعن، کانا آپ کو پتہ ہے کہ فعل ناقص ہو گیا نمبر ایک. نمبر دو خالد آپ کو پتہ ہے اس کے اندر مبتدا تھا، تو اب وہ جب کانا لگ گیا ہے تو وہ اس کا اسم کہلائے گا. اسم کانا، اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، منصوب نہیں ہوتا. شجاعن یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ خبر کانا ہے. تو خبر کانا جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے آخر میں زبر آتا ہے. یہ آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ذرا ذہن میں بٹھائیں، اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا ما داما ما بریحا منفک کا، یہ ذرا ٹھیک میں انشاءاللہ آپ کو مزید کل ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. ہم دیکھتے ہیں. تو یہ آپ جو ہے نا اس کی ایک وہ ایکسرسائز کر لیجیے گا نمبر ایک. نمبر دو ہم دیکھتے ہیں، اچھا انا وخواتها انہوں نے بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ہے الفعل المضارع المرفوع، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے. ہم کانا و اخواتها تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں کریں گے. میں آپ کو اور بہت سارے جملے لکھوا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ذرا واضح ہو جائے. اراؤنڈ 15 to 20 سینٹینسز میں آپ کو انشاءاللہ لکھوا دوں گا اس کے، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر یہ ساری میننگز جتنی میں نے آپ کو لکھوائے ہیں تقریباً 13 ہے. یہ 13 کے 13 جو افعال ہیں وہ ان کا یوزیج آپ کو پتہ چل جائے تھوڑا بہت، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اور قرآن مجید میں بھی میں آپ کو ریفر کروں گا کہ ایک دو جگہ میں آپ کو خود دکھا دوں گا کہ یہ ہر حرف قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کام کو کر لیں انشاءاللہ اور ان کو یاد کر لیں بس، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.